بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد رضا امجدی صاحب، جو بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر شخص ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کوئی حصول معاش کی فکر میں دوڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی گھریلو معاملات کو حل کرنے کے لیے دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایک عجیب ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حتیٰ کہ اپنی بنیادی ضروریات یعنی کھانا کھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، ایسے بھاگ رہے، بھاگتے بھاگتے بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کھایا پیا، یہ گئے وہ گئے، پانی پیا، کھڑے کھڑے پی لیا، نہ سنتوں کا عمل ہے، نہ کوئی چیز، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وقت کم ہے اور ہمیں دوڑنا زیادہ ہے۔ اور ان حالات میں اگر کوئی شخص جا کے اپنی حقیقی زندگی میں کسی پارک میں بیٹھ جائے، کسی باغ میں بیٹھ جائے، بڑا پرسکون محسوس کرتا ہے۔ وہ چند لمحے اس کی زندگی کے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ تو زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص باغ دیکھے، اپنے آپ کو باغ میں دیکھے، پارک میں دیکھے، لان میں دیکھے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، آج اسی والے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد رضا امجدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب باغ، پارک، لان، ایک وہی سے ہی پرسکون جگہ کا تصور آتا ہے۔ حقیقی زندگی بہت آپ تھکے ہوں، اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھ جائیں یا باہر محلے کے پارک میں بیٹھ جائیں، یہ تو حقیقی زندگی کے حوالے سے ہے۔ حالت خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو باغ میں دیکھے یا وہ کوئی باغ دیکھے، ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، یاد رکھیں کہ باغ جسے ہم انگلش میں گارڈن کہتے ہیں اور اردو میں باغ کہا جاتا ہے، اور فارسی میں گلستان کہا جاتا ہے یا گلستان کہتے ہیں، عربی میں اس کو حدیقہ بھی کہتے ہیں، بستان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بستان۔ اچھا، اب انون گارڈن ہو یعنی نامعلوم باغ ہو، اس کی تعبیر الگ ہے۔ اچھا، اور معلوم نون گارڈن ہو یعنی معلوم باغ ہے، آپ پتہ یہ جگہ ہے، یہ اس کی تعبیر الگ ہے۔ اچھا، انون گارڈن میں ہے، نامعلوم باغ ہے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ نامعلوم باغ ہے اور اس میں سیر کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر علماء ائمہ معبرین نے فرمایا کہ اس کی تعبیر جنت ہے۔ اب ماشاءاللہ، اچھا، اور اس میں سیر کر رہا ہے، اس کی تعبیر جو ہے فرمایا کہ دین اسلام ہے، کہ دین اسلام پر چل رہا ہے اور احکامات کی پابندی کر رہا ہے، جس کے عوض میں اسی طرح استقامت دکھائی تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے ہدایت ملے گی، اسلام میں وہ خیر کثیر حاصل کرے گا، اور اس میں جو تفریح کر رہا ہے، اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے، اس سے مراد وہ سربلندی حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ اب آ جائیے کہ کسی نے اپنے آپ کو معلوم باغ میں دیکھا، نون گارڈن میں، کہ اب اس کی تعبیر بالکل یکسر مختلف ہے۔ اچھا، جی، اگر کوئی دیکھے کہ وہ باغ میں ہے اور وہاں پر پھل کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک مالدار عورت سے شادی کرے گا۔ اچھا، باغ میں ہے، نون باغ معلوم ہے، اور اس میں اگر ہے تو وہ پھل کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے تو شادی کرے گا ایک اور۔ نہیں، ایک اور نہیں ہے، اب دوسری طرف نہ جائیں ابھی۔ یا تو اس کے نکاح میں جو عورت ہے وہ بڑی مالدار ہے، اور یا پھر وہ کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، اور اسے بھرپور مال حاصل ہوگا، اس سے نفع اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، پھل کھانے کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھیں کہ وہ باغ میں سیر کر رہا ہے، پھل نہیں کھائے، صرف سیر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو کوئی حسین و جمیل خاتون سے شادی کرے گا، اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے نکاح میں حسین و جمیل خاتون ہو اور اس کی زندگی بڑے بہترین طریقے سے گزرے گی۔ اچھا، ماشاءاللہ، گڈ، یہ بڑا خوبصورت آپ نے بیان دیا۔ اچھا، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی ہے۔ جنت میں آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا؟ نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے
چلے بہرحال آپ نے پکڑا مجھے آج. چلے ناظرین، بہت خوبصورت مفتی صاحب نے بیان دیا اس حوالے سے کہ اگر کوئی نامعلوم باغ میں گھوم رہا ہے تو وہ جنت پہ اس کا گمان جائے گا، جنت کی طرف اشارہ ہے. اور اگر معلوم باغ ہے، مثال کسی محلے کا، کسی شہر کا، اور وہاں گھوم رہا پھل کھا رہا ہے، تو مثال بتایا اپنی یقیناً سن لیا ہوگا. بہرحال دونوں کی تعبیرات بہت اچھی ہیں، باغ دیکھنا دونوں بہت اچھی ہیں الحمدللہ. اور آج کے پہلے کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. پہلی کال میں خیر ڈراپ ہو گئی، دوسرے کالوں میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب ایک نا میری بڑی بیٹی ہے، اس کی میں نے شادی نہیں کی ہوئی، وہ نا خواب میں دیکھتی ہے اس کا نا، وہ پہلے بھی وہ لوگ نا بڑی بیٹی ہے؟ پوچھ لیتے ہیں. ایک منٹ، آپ کی بڑی بیٹی ہے، اس کی آپ نے شادی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اچھا، ہاں اب وہ خواب وہ دیکھتی ہے بیٹی آپ کی؟ ہاں جی بیٹی دیکھتی ہے کہ وہ نا جو پہلے لوگ اس کا رشتہ جو ہے نا جی بھیجتے ہیں نا، جو لوگ بھیجتے ہیں، تو ان کی بیٹی بھی جو ہے نا اس نے بھی دلہنوں والا سوٹ پہنا ہوا اور میری بچی نے بھی سمجھ میں پہنا نہیں ہوا آ ہے. رہا. تو میری بچی اچھا، ایک منٹ. پہلی دفعہ جو رشتہ لے کے آئے تھے ان کی بیٹی نے جو کپڑے پہنے ہیں وہی آپ کی بیٹی نے پہنے ہوئے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے؟ ہاں جی، ان کی بیٹی نے بھی پہنے ہوئے ہیں دلہنوں والے کپڑے اور میری بچی نے بھی. تو میری بچی کو سب کہتے ہیں کہ اس نے نا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس پہ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. ہاں. تو پھر دوسرا خواب بھی دیکھتی ہے کہ آج اس نے دیکھا ہے خواب میں کہ وہ نا جب منگنی ہوتی ہے نا تو منگنی پہ سب کپڑے دیتے ہیں نا، تو میری بچی نہیں لیتی کوئی بھی. نہیں لیتی؟ اچھا. ہاں نہیں لیتی. تو اس کی جو پھپھو ہے نا وہ زبردستی کہتی ہے نہیں لو، نہیں تو آپ لو. اچھا، پھپھو کہتی ہے لے لو، آپ لے لو. اچھا، خواب میں رشتہ ہوا ہے؟ خواب نہیں ہوا، نہیں تو ہوا. کسی نے کپڑے دیے، کسی نے کپڑے دیے. ایک رشتہ آیا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو وہ پہلا دیکھا انہوں نے کہ ان کی بیٹی جو لائے تھے رشتہ، اور انہوں نے ایک صحیح ہے. دوسرا دیکھا کہ وہ کپڑے لے کے آئے تھے جن کی بیٹی نے انہیں سے منع کر دیا. پھپھو کہہ رہی ہے لے لو بیٹا کپڑے. اچھا، وہ رشتہ ابھی ہوا نہیں ہے کیا حقیقت؟ نہیں ابھی نہیں، رشتہ نہیں ہوا، ابھی ہوا. اچھا، خواب میں بھی نہیں ہوا؟ کتنی ایج ہے؟ ہاں نہیں، بس ویسے ہی وہ دیتے ہیں تو یہ لیتی ہی نہیں ہے. اچھا، یہ لیتی ہی نہیں. بچی کی عمر کتنی ہے؟ بچی کی عمر ہے 22 سال. 27 سال ہے. تو آپ 22 سال. کوشش کر رہی ہیں رشتہ کرنے کی ان کی؟ ہاں جی. آپ کی خواہش ہے کہ وہ رشتہ ہو جائے. چلیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بچی کو بہترین رشتہ عطا فرمائے، اور جب انشاءاللہ اس کی شادی ہو جائے تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ میری بہن. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں خالد محمود فیصلہ سے بات کر رہا ہوں. خالد محمود بھائی بات کر رہے ہیں. جی خالد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے زندگی گا. میں فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے آپ کا ٹی وی چل رہا تھا رحان کے ساتھ، اچھا، آپ کا پروگرام چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور مجھے خوابیں کبھی بھی جو آتی ہیں نا، لیٹس سی زندگی میں وہ بھاگم دوڑ والی ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں، پیچھے کو پڑا ہوا ہے، کبھی کچھ چور ہے، کبھی ٹرین ہے، کبھی بس ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کدھر ہے. میری تھرو آؤٹ ان مائی لائف. اچھا. اور میں 61 ایئر کا اس وقت. اچھا خالد بھائی آپ گھر میں ہی ہیں، کوئی کام کرتے ہیں ابھی؟ میں اسکول اور کالج چلاتا ہوں سر. اچھا، اسکول اور کالج چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی بہت مصروف ہے؟ مصروف کوئی نہیں ہے سر، میرے مصروف سمجھ. پہلے مصروف ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ اس مثبت کام میں آپ مصروف رکھے. آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی اس کوشش کو. اپنا خیال رکھیے گا. خالد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، افسا مناف. لاہور سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ دروازے کے آگے گائے کھڑی ہوئی ہے. گائے کھڑی؟ ہاں جی گائے کھڑی ہوئی ہے، مگر وہ میرے پاس آنا چاہ رہی ہے. میں اس سے ڈر کے پیچھے ہو رہی ہوں اور وہ میں نے کنڈی لگا دیا اسے، اور میں دوسرے کو کہہ رہی ہوں کہ اسے دروازہ نہ کھولنا، وہ مجھے مار دے گی. ٹھیک ہے، آپ کا خواب پورا ہو گیا. اور سر ایک میں نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ جانور نہیں ہوتا جو کانٹے والا جانور ہوتا ہے، وہ میں نے پکڑا ہوا اور میرے ہاتھوں پہ سارا چبھا ہوا ہے. اچھا اس کے کانٹے. اچھا ٹھیک. آپ بیمار تو نہیں رہتی؟ نہیں سر، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے.
अच्छा, सर में दर्द रहता है आपके। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हम सब दुआ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद फैसलाबाद। फैजाबाद कर रही हूँ। जी 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 मेरी बहन, जी मेरे दो ख्वाब हैं। जी। पहला ख्वाब मेरा ये है कि मैंने देखा कि ये जोहर के बाद देखा कि मेरे चाचू हैं, वो ना वे वैसे बाबा के दोस्त थे, हम उन्हें प्यार से चाचू कहते थे। ठीक है। तो वो आए हुए हैं हमारे घर पे, मेरे कमरे में। वैसे वो इस दुनिया से गए हुए अभी उन्हें 6 महीने हुए हैं। ठीक। तो मैंने देखा कि वो ना मेरे कमरे में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ना मैं उन्हें पानी का गिलास पेश करती हूँ तो शीशे का भर के, वो पानी पकड़ते हैं लेकिन पीते नहीं है। अच्छा। और ना मैं कहती हूँ कि ना ये तो फोत हो गए थे, ये जिंदा कैसे हैं? फिर मैं खुद ही कहती हूँ कि ना अच्छा, लोगों को गलत फहमी हुई होगी, ये जिंदा ही होंगे, लोगों ने झूठी अखबार फैलाई है बस। अच्छा ठीक है। दूसरा ख्वाब क्या है आपका? ख्वाब है मेरा जी जी, एक ख्वाब मेरा ये है कि मैंने देखा, आज सुबह मैंने देखा नमाज पढ़ने के बाद कि एक मकान है बना हुआ, अभी प्लास्टर नहीं हुआ, वैसे ही मकान है। मैं देखा कि मैं उसके एक कमरे में हूँ, बड़ा सा कमरा है, जैसा उसकी ना एक बड़ी सी खिड़की है, मैं खिड़की के पास ना बैठी हुई हूँ, अभी दरवाजे वगैरह नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा ना, वैसे ही है। तो मैं उसके पास बैठी हुई हूँ, वहां से ना मैंने देखा कि बाहर सारी कुछ ना नजर आ रहा था, सारा मकान बना हुआ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि 2 बिल्लियां हैं ब्लैक कलर की, एक ब्लैक और सफेद है, एक अकेली ब्लैक है। तो मैंने देखा कि ना वो पहले बिल्ली की तरह चढ़ रही थी सीढ़ियां, जब मैंने उसे देखा तो वो चढ़ते चढ़ते ना 2 टांगों पर चढ़ने लगी, और ऐसे जैसे बाहर की चीज होती है ना, देखते देखते बड़ी हो गई। अच्छा, मैंने उसे देखा, मैं बैठ गई। उसके बाद ना एक बिल्ली ना मेरी चारपाई पे आ जाती है, उसके मुंह में ना कोई परिंदा होता है, उसने कोई शिकार किया होता है, मैं उसे ना हटाती हूँ लेकिन ना वो हटती नहीं है। तो जैसा मैं ना उसे गले से उठा के ना बाहर लेके जाती हूँ, बाहर मेरी छोटी भाभी बैठी होती है, तो मैं कहती हूँ कि आयशा ये देखो ये बिल्ली ना मुझे बड़ा तंग कर रही है। तो वो कहती है अच्छा फायदा, लेकिन ये तो नकली है। मैं कहती हूँ नहीं असली है, हम उसे ऐसे ऐसे करते हैं ना तो वो जिंदा होती है, हिलती जुलती है। अच्छा, मैं उसे बाहर निकालती हूँ ना, तो वो मैं कहती हूँ अच्छा इसका खाना भी मेरे पास है, मैं इसको खाना दे देती हूँ। तो मैंने उसको खाना दिया, मैं अपने कमरे में आई, मैंने देखा कि वो जो 2 बिल्लियां थी ना वो वापस उसी जगह पे खड़ी थी, और मुझे देख ना वैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, देखते देखते पहले एक बिल्ली की तरह चढ़ी, फिर वो ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने दोनों नोट किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। नाज़रीन, मज़ीद आप लोगों को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करते हैं, शामिल करते हैं मेरे कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? खैर करिए तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अच्छा, आप मेरा ख्याल है बात कर रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आप कहीं बंद कमरे में खुली जगह थोड़ी सी आ जाए, इंशाल्लाह आपको हम सुनेंगे। जी प्लीज़। नहीं सर, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, आपकी डिस्टर्ब हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोबारा कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपको शामिल करेंगे। और एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जेलम से बात कर रही हूँ। जेलम से बात कर रही हैं मेरी बहन, अपना ख्वाब सुनाइएगा। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी जो है ना मेरे पीछे काले रंग का सांप है, मैं भागती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे भागता है, और फिर मेरी 1.5 साल की बेटी है तो वो सांप मेरी बेटी के सर में डस लेता है और मेरी बेटी की डेथ हो जाती है। सांप को तो मार देते हैं लेकिन साथ में मेरी बेटी की भी डेथ हो जाती है। अच्छा, ख्वाब में आपने देखा। वैसे माशाल्लाह की बेटी सही है, सलामत है? जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरी बहन जेलिम साहब, प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर है, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुलनाज उकाड़ा से बोल रही हूँ। उकाड़ा से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी भाई, मेरा ख्वाब ये है
کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کہیں پہ محفل ہو رہی ہے اور وہاں پہ نا میٹھے چاولوں کی ڈش بھری ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک پلیٹ بادام اور کاجو کی بھی بھری ہوئی ہے اور ڈش بھری ہوئی ہے. میرے ساتھ میں میری بہن ہے, کہتی یہ نا شاپر میں ڈال لیتے ہیں, گھر جا کے نا بچے کھا لیں گے, گھر جا کے کھا لیں گے. اور جو میرے پاس بادام اور کاجو کی پلیٹ ہوتی ہے نا وہ بھی میری بہن شاپر میں ڈال لیتی ہے, کہتی گھر جا کے اکٹھے کھائیں گے. تو بہن میری گھر واپس آ جاتی ہے, میں وہیں پہ بیٹھی رہتی ہوں. اور نا کچھ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اس سائڈ پہ, ایک آدمی آتا ہے اور اس لے کے آتا ہے پیج لے کے آتا ہے, پیج کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام لکھے ہوتے ہیں. تو وہ سب کو دیدار کرواتا ہے اور سب نا اس کو چومنے پیڑ لگ لے کر جاتے آتا ہیں. ہے, پیڑ. پلیٹ میں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک لکھے ہوتے ہیں, سب کو زیارت کراتا ہے, دیدار کراتا ہے. جی ہاں جی, زیارت کرواتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ ایک عورت آتی ہے اور عورت آ کے کہتی ہے یہ نا ڈائری ہے, ڈائری یا دستانما کوئی چیز ہوتی ہے, مجھے دیتی ہے اور سب کو بانٹتی ہے. کہتی ہے اس کے اوپر نا 1.25 درود پاک لکھا ہوا ہے, یہ آپ بھی لے لو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میری آنکھ- ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, 1.25 درود پاک لکھا ہے, کیا بات ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ خواب ہے, کہتا کیا ہے بتائیں گے مفتی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد آصف بات کر رہا ہوں خانے واز سے. جی میرے بھائی محمد آصف بھائی, اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میرے تو 4 سال ہو گئے میری شادی کو. مجھے نا قبرستان میں اکثر 3-4 سال کے بچے ننگے نظر آتے ہیں. اچھا, قبر. پاپا پاپا کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں, 3 بچے ہیں. اچھا, آپ کے اپنے بچے ہیں؟ نہیں ابھی بچے نہیں, ابھی بچے. اولاد نہیں. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ. اور ایک اور کال منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی جی فرمائیے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں اصل میں کبھی خواب آتے تو نہیں ہے, لیکن یہ رات ایک عجیب سا خواب آیا. اچھا, ابھی صرف اتنا سمجھ آیا, رات کو ایک عجیب سا خواب آیا. کوشش کریں, کیا بتائیں کیا خواب جائے آپ کو. خواب سر یہ آیا کہ میں کھانا پڑا ہوا ہے. آواز نہیں آ رہی میرے بھائی, آپ میرے خیال کسی بند کمرے سے بات کر رہے ہیں, سگنل کا ایشو ہے. آپ کھلی جگہ پہ آ کے بات کریں, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا ہم خواب نہیں سن سکے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گلریز بات کر رہا ہوں مری سے. مری سے بات کر رہے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. تو میں خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ رہا ہوں, اور جب میں صبح اٹھا ہوں تو اس وقت بھی میں پڑھ رہا تھا, میری زبان پہ یہی کرنے جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے آپ کا یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں, جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے لبوں پہ بھی یہی تلاوت تھی. موقع لگے تو ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, مری سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں وسیم بات کر رہا ہوں. سر آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, پلیز آپ کسی کھلی جگہ سے. جی وسیم حیدرآباد سے بات کر رہا ہے. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. آپ نے جی بتائیے کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میرا خواب یہ ہے کہ وہ کھانا بنا ہوا, لیکن وہ کھانا میرا نہیں ہے, کسی اور کو بنا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں. اچھا, آپ ایک کھانا آپ پکاتے ہیں, کھانا آپ کو ملتا نہیں, کسی اور کو چلا جاتا ہے. نہیں میرا بھی بنا ہوا ہے وہ کھانا. حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں سمجھ آ رہا, اس لیے دیکھیں نا, اب آپ کا خواب کچھ ہے, ہم سمجھ کچھ رہے ہیں, جواب کچھ دے دیں تو مناسب نہیں ہے. لہٰذا آپ کسی کھلی جگہ سے ہمیں رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی اب بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی میرے بھائی, میرے 3 خواب ہیں. جی بتائیے. یہ ایک تو میں اپنے پچھلے سین میں نکلا تو ایک دن بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے تھے ایک شکل میں, اور میری طرف وہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا خواب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مرا ہوا ہوں,
تو میرا بیٹا کہہ رہا ہے اس کی لاش لے جانی ہے ادھر پنجاب میں، تو میں کہتا ہوں نہیں ادھر مجھے دفن کرنا، کیونکہ میری بیوی بچی ادھر دفن ہے، ٹھیک ادھر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک رشتہ دار کو میں نے مرا ہوا دیکھا ہے، وہ ایسے پیٹھ پر میں گرا ہے اور وہ فوراً مر گیا ہے۔ اچھا، پیٹ کے بل گرا ہے فوراً مر گیا ہے، وہ ایک رشتہ دار کو مرا ہوا کتنی ایج ہے آپ کی؟ حضرت آپ کی عمر جاننا چاہتے ہیں، کتنی عمر ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ میری عمر 75 سال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے، تینوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ آج ہی بتائیں گے کہ آپ کے تینوں خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں واکینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ واکینڈ سے بات کریں گے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی سر، میرے امی کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، ڈیتھ ہوئی ہے، تو آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، 6 مہینے میں آج رات کو مجھے خواب میں آئی ہیں، وہ لیٹی ہوئی ہیں اور پاس میری بہن بھی لیٹی ہوئی ہے، سفید کپڑوں میں ہے امی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ میں دوسرے کمرے میں سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں اپنی بہن کو کوئی میسج کرتی ہوں، تو وہ میں کہتی ہوں امی کو نہ پتا چلے نا، تو میں وہ میسج کرتی ہوں تو وہ میری بہن جو ہے وہ امی کو بتا دیتی ہے، لیٹی ہوئی ہوتی ہے نا، تو امی کو بتا دیتی ہے کہ اس نے یہ میسج کیا ہے، یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ میری چچی ہیں ایک نا، تو ان کا نام لے کے امی کہتی ہیں، امی کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ کہ تم نے اس کو کیوں یہ بات بتائی ہے۔ اچھا، ہاں مطلب سمجھا نہیں؟ انہوں نے میسج کیا بہن کو، بہن نے ان کی امی مرحومہ کو بتا دیا، پھر امی غصہ کرتی ہیں کہ چچی ان کا نام لے کے کہ تم نے اس کو کیوں بتا دیا۔ اچھا، کچھ ان کی زندگی میں کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کیا؟ جی آپ کی امی اور آپ کی چچی میں کوئی معاملات خراب تھے کیا؟ جی تھوڑے بہت تھے۔ اچھا، تھوڑے بہت خراب تھے۔ ٹھیک ہے میری بہن، واقعین سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جلیل قمر راولپنڈی سے بول رہا ہوں، کیسے ہیں جی آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ کی دعائیں چاہیے، بہت اللہ کا کرم ہے۔ آپ بتائیے گا کیا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک توتیا رنگ کے سانپ کے پیچھے جا رہا ہوں، ڈبہ اٹھایا ہوا ہے کون سے اس رنگ کا کو سانپ ہے؟ مارنے کے لیے۔ اچھا نہیں، آپ نے کیا بتایا؟ سانپ ہیں 2، ہاں، ان کے پیچھے میں جا رہا ہوں مارنے کے لیے، اور ڈبہ اٹھایا ہے، پھر دوبارہ سے میں کوئی ڈنڈا اٹھا کے ان کو مار رہا ہوں، اچھا ٹھیک اور ہے، اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے سانپ کا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ دوسرا جی، اور ایک اور خواب ہے، وہ سپارے لے کے کوئی بندہ آ رہا ہے، سر پہ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں جیسے آٹے کے تھیلے میں بہت سارے، انہوں نے قرآن خوانی کروائی ہے، اور وہ گھر سے لے کے مسجد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قاری صاحب کو دیتے ہیں، وہ مسجد میں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھ رہا ہوں، اور وہ گھرانہ اتنا دیندار بھی نہیں ہے، مطلب ظاہری طور پہ نا، مطلب جو مشاغل ہیں ان کے ایسے نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی کا جو ہمارا رجحان ہے وہ اس میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سے اعمال کو، آپ کے اور ہم سب کے۔ آپ کا اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں، خوشاب سے۔ خوشاب سے بھائی کاشف بات کر رہے ہیں جی۔ کاشف بھائی کیا خواب بیان کریں گے؟ فرسٹ آف آل تو یہ خوشاب میں ہم الحمدللہ آپ کا پروگرام بڑے محبت سے سنتے ہیں ہم، اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو خواب میں دیکھتا ہے جو فوت ہو چکے ہوں، اور آئے دن مطلب خواب میں وہ ڈر کے خوف کے مارے اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے والدین مجھے مار رہے ہیں، کہ میں حالانکہ انہوں نے زندگی میں اپنے والدین کی کوئی گستاخی نہیں کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل یہ نہیں کہ بھئی اس میں واقعی اس والدین کی گستاخی نہیں کی، لیکن آئے دن خواب میں وہ ان کو ایسے ملتے ہیں جیسے ان سے ناراض ہیں، اور وہ ڈر کے سمجھتے ہیں مجھے مجھے مار رہے ہیں، میرے پیچھے لگے ہوئے۔ اچھا، آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ جی والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں ہم؟ جی بالکل کرتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، خوشاب سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اور والدین مرحوم اگر خواب میں ناراضگی کا اظہار کریں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ خوشاب سے پروگرام میں شامل ہوئے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بھائی خیریت سے؟ او میری بہن، آپ کی بڑی غیرحاضریاں لگی ہیں جی۔
جی جی بالکل بالکل. بس اللہ پاک رحم کرے ہمارے شہر, ہمارے ملک اور ہماری دنیا پر, ہم سب پہ رحم کرے اللہ پاک. آمین. اچھا بھائی, میں نے خواب میں دیکھا کہ اوپر سے سامان اتارنے کے لیے مجھے کچھ لوگوں کی نا ہیلپ لینی پڑتی ہے, اور کرسیاں وغیرہ جو ہیں وہ میں نے اپنے اوپر بھی باندھی ہوئی ہیں, اور پھر جو ہے نا پھر یہ دیکھ رہے کہ سامان جو ہے نا وہ ہم چڑھائی سے اتار شفٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر آسانی سے شفٹ ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم سامان اتارنے کے لیے جو مشکل اٹھانی پڑتی ہے وہ سامان چڑھانے میں زیادہ مشکل ہونی تھی, وہ ہمیں مشکل نہیں ہوئی. تو میں سوچتی ہوں یہ تو بالکل ہی معاملہ الٹا ہو گیا. تو اس سلسلے میں ہمیں جو رائے لینی ہے مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب کو بہت بہت السلام علیکم. السلام رحمۃ میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی اور آپ کے خواب کے حوالے سے انشاءاللہ بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, میری بہن آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں واقعا شگفتہ نسرین. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. خواب میرا یہ ہے کہ میں آج سے 10 سال پہلے رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا, جون کے روزے تھے اور 10واں روزہ تھا. مجھے بہت پیاس لگی تھی اور میں سو گئی. دن 2 بجے کا ٹائم تھا, میں سو گئی. تو اس خواب میں مجھے ایک دریا ہے جس کے 2 کنارے وہاں پر سبز ہے, سبز کار. میں بہت پیاس لگی تھی, میں پانی کس طرح پیواں, میرا روزہ ہے. ادھر سے طرف سے 3 لڑکیاں آئی جنہیں سبز برکھے پہ, انہوں نے سرے ڈولیاں پہ مٹی دیا. اچھا تو ایک آئی میرے کول پہلے نزدیک اہنی پی, میں آخیا میرا روزہ ہے. پھر 2 اہنی پی, میں نہیں پیتا ہوں روزہ. پھر 3 نہیں چھوڑیا تو میں پی چھوڑیا. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, وہ بچیوں نے آپ کو پانی پیش کیا, آپ نے کہا میرا روزہ ہے میں نہیں پیوں گی. یہ خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے. اور ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے پہ جانے کا, ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. سب سے پہلے تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے معذرت کروں گا جو مزید پروگرام میں آج شامل ہوتا ہے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے, کیونکہ اب تیسرا سیگمنٹ ہم نے مختص کیا ہوا ہے. مفتی صاحب کے حضور جا کے درخواست کرتے ہیں کہ بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا, سیالکوٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بڑی بیٹی ہیں جو کہ ان میرڈ ہیں, تو اس نے دیکھا کہ کوئی لوگ ہوں گے جو رشتہ لے کر آئے ہوں گے, تو ان کی بیٹی اور انہوں نے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور دوسرا خواب دیکھا کہ کپڑے لے کر وہ آئے تھے, یہ لیتی نہیں, پھپھو کہتی ہیں کہ لے لو. دیکھیں کوئی مسئلہ اس طرح نہیں آ رہا, یہ ان کی والدہ جو ہیں وہ رشتے کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب فرمائے گا. تھوڑا سا کوئی رکاوٹیں اگر آتی ہیں تو ان کی طرف سے آتی ہیں, ویسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو بہرحال میں ان کی بہن سے کہوں گا کہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی رکھیں, اور یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں. صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں. اس کے بعد خالد محمود صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ بھاگ رہے ہیں, کبھی کیا, کبھی کون پیچھے, کبھی کس کے پیچھے. میرے بھائی جو زندگی میں مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں زندگی کی, کسی لمحے میں بھی, کسی وقت میں بھی, تو بعد میں ایسے خواب وہ دیکھتا رہتا ہے. اچھا, بعض اوقات اس کو بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ بغیر کسی وجہ کے وہ کوشش کرتا ہے اور کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتا, تو اسے بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کام کر کر کے ایک عمر کے حصے میں آ کر تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی مصروفیات میں یا اپنے کام میں لگ کر بہت چیزیں کھو دی ہیں, تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو اب آپ جو ہے غور فرما لیں کہ آپ کے ساتھ سچویشن کیسی ہے. ٹھیک ہے, باقی اسی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں بنتی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاں اس صورت میں بنتی ہے کہ جب لا حاصل کام کے پیچھے بندہ پڑا ہوا ہو, نتیجہ کچھ بھی نہ آ رہا ہو, تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں, اور تعبیر پھر یہی بنتی ہے. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ دروازے کے آگے گائے ہیں کھڑی ہے, ان کے پاس آنا چاہتی ہیں, یہ ہٹتی ہیں پیچھے, پھر دروازہ بند کر لیتی ہیں, اور کسی اور کو منع کرتی ہیں کہ دروازہ نہیں کھولنا. دیکھیں دوسرا جو خواب دیکھا, کانٹے والا کوئی جانور انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور کانٹے چبھ رہے ہیں. دیکھیں دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو یہ میں کہوں گا کہ کوئی ہلکی پھلکی اس طرح بیماری, انہوں نے کہا سر میں درد رہتا ہے. تو اب اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی پکڑا ہوا ہے
کسی نے پکڑایا تو نہیں، وہ خود چپکا ہوا بھی نہیں ہے، انہوں نے خود پکڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی ٹینشنز لے رہی ہیں اپنے اندر، کوئی ایسی فکریں پال رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کے اثر سے ان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے. تو عام طور پر یہ ٹینشن سے ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں یہ لگ رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ ان کے مطلب اپنے کیے سے یہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا ٹینشن لینا کم کریں اور خیالات کا ہجوم کم کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد فیصلہ آباد سے فائزہ بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بابا کے دوست جن کو یہ چاچو کہتی ہیں، ان کے کمرے میں آئے، جو کہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، کمرے میں آئے تو یہ ان کو پانی کا گلاس پیش کر رہی ہیں، وہ پکڑتے ہیں، پیتے نہیں ہیں. تو یہ بھی سوچتی ہیں کہ یہ تو مر گئے تھے، پھر کہتی نہیں زندہ ہوں گے، ہمیں کسی نے ایسی خواہ مطلب رومر دی ہوگی، افواہ پھیلائی ہوگی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے. دوسرا یہ کہ پانی کا گلاس انہوں نے پیش کیا، انہوں نے پیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایصال ثواب ان کو الحمدللہ ہو رہا ہے اور وہ اچھے حال میں ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ان کا کچھ کھانا پینا آپ کے گھر سے اچھا نہیں ہوتا مرحوم کا، تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ انہوں نے کھایا پیا نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح نماز کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ایک مکان ہے جسے ہم گرے اسٹرکچر کہتے ہیں، اس طریقے سے پلستر نہیں ہوا بڑا کمرہ ہے، بڑی کھڑکی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، سارا جو ہے وہ معاملہ نظر آ رہا ہے. 2 بلیاں ہیں، ایک بلیک اور سفید ہے اور پھر ایک سفید ہے. چلتے چلتے بڑی ہو گئی، ایک بلی ان کی چرپائی. یہ پورا جو خواب ہے نا، یہ بڑا منتشر سا خواب ہے اور یہ میرے خیال میں کچھ جانے انجانے میں کچھ کسی خوف میں مبتلا ہیں. کوئی چیز ہوتی نہیں لیکن ان کو وہ چیز ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. تو خواہ کے جو خیالات ہیں یا سوچیں ہیں ان کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں اور دوسرا نماز کی پابندی رکھیں، درود پاک کی کثرت رکھیں. کبھی ایسے خیالات آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہلم سے بہن نے پوچھا کہ پیچھے کالے رنگ کا سانپ ہے، ان کی بیٹی کو ڈس لیتا ہے اور سانپ کو مار دیا لیکن ان کی بیٹی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں کسی کی ڈیتھ کو اس طرح دیکھنا ضروری نہیں کہ اس کا اشارہ یہ ہو کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کی صاحبزادی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اس کے نصیبوں کو اچھا کرے. احتیاطاً صدقہ دے دیں اور صدقہ جو ہے اس طرح دیں کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ روپیز کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں ہو، صدقہ یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس صدقے کے وسیلے سے اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، میرے بچوں کو محفوظ و مامون فرما. پھر اس کے بعد جو ہے وہ گلناز نے اوکاڑا سے پوچھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، محفل ہو رہی ہے، چاولوں کی ڈش ہے، کاجو وغیرہ بھی ہے. بہن کہتی ہیں کہ شاپر میں ڈال لیتے ہیں اور گھر لے جا کر کھائیں گے. پھر ایک آدمی پلیٹ لے کر آتا ہے، اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری طرف عورت ہوتی ہے، ڈائری میں کہتی ہے کہ ڈائری اس کے پاس ہے، 1.25 لاکھ جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں یا لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف اگر ہیں اور ماشاءاللہ فرائض واجبات کی پابند ہیں تو پھر اس میں برکتوں کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ فرائض واجبات کی پابند نہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ فرائض واجبات کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں. پھر اس کے بعد خانے وال سے آصف صاحب نے یہ پوچھا کہ قبرستان میں 3-4 سال کے بچے یہ بے لباس دیکھتے ہیں جو ان کو پاپا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کی شادی آپ نے بتایا کہ 4 سال پہلے ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اب اگر بچے نہیں ہوئے تو آپ بھی ٹینشن میں لگ رہے ہیں، آپ کی وائف بھی ٹینشن میں لگ رہی ہے. اچھا میاں بیوی ٹینشن میں ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہو، بعض اوقات صبر بھی کر جاتے ہیں لیکن گھر والے نہیں چھوڑتے نا، لڑکے کے گھر والے لڑکے کے گھر والے وہ نہیں چھوڑتے. تو کچھ ٹینشن میں لگ رہے ہیں اور ہر وقت سوچتے ہیں اس معاملے میں جس کی وجہ سے یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے. تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی. آپ اور وائف دونوں کے دونوں آپ جو ہے وہ یہ دعا جو میں اکثر بتاتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے یہاں سے شروع کریں. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اور اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. اور یاد رہے کہ اس وقت زکریا علیہ السلام بھی ایجڈ تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ بانجھ تھیں. اس دعا کی برکت سے اولاد عطا فرمائی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں. تو یہ جو ہے وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد
33 مرتبہ پڑھیں دونوں اول ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اول ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. علاج معالجے کی طرف جائیں, گھبرائیں نہیں, اسباب کو اختیار کریں, باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑیں, دعا کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریض سے بھائی نے پوچھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ رہے تھے خواب میں اور اٹھے تو تب بھی پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑا قرآن شریف پڑھنے کے عادی ہیں, شوقین ہیں. اللہ تعالیٰ یہ شوق ہر ایک کو عطا فرمائے. بعض اوقات بندہ حقیقت میں جو کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ خواب میں بھی وہی مناظر دیکھتا ہے, اسے خواب ہمت کہتے ہیں. تو تعبیر تو کچھ نہیں بنتی, لیکن ماشاءاللہ جو آپ حقیقت میں کر رہے ہیں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. اور ان کیس اگر آپ قرآن زیادہ نہیں پڑھتے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کی طرف آئیں, فرائض واجبات کی طرف آئیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ قرآن شریف جو ہے نا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, قرآن پڑھا کرو, سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. تو یہ ماشاءاللہ, اور جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سوا کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی, اور امت محمدی کے سوا یہ اور سورہ فاتحہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی. اور فرمایا جو انہیں پڑھ لے پورا دن یعنی رات میں پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام اس طرح آپ کا اٹکا ہوا ہو تو وہ انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا, کوئی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں, کراچی سے بھائی کہتے ہیں کہ اپنے سین میں نکلے تو اس شکل کے بہت سے کتے ہیں جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, اور بیٹے کہتے ہیں کہ لاش کسی اور جگہ لے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہیں پر دفنا دینا. تیسرا خواب کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہے اور وہ پیٹھ کے بل گرا ہے, پھر اس کا انتقال ہو گیا ہے. میرے بھائی اگر آپ بیمار ہیں اور کچھ تکلیف میں ہیں تو پھر کسی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تو پہلا جو خواب ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا, اور آپ کی یعنی جو دوسرا خواب ہے اللہ رب العالمین آپ کی عمر کو طویل فرمائے گا, صحت عافیت کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ طویل فرمائے. اور جو شکل میں بہت سے کتے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دشمن ہیں لیکن کچھ بگاڑ نہیں پا رہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے. اور جو رشتہ دار کو آپ نے دیکھا کہ پیٹھ کے بل گرا ہے, انتقال ہو گیا ہے, تو آپ اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیتے ہیں, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. واقعین سے بہن نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ کو دیکھا لیٹی ہیں سفید کپڑوں میں, بہن بھی لیٹی ہوئی ہیں, تو بہن کو میسج کرتی ہیں اور وہ امی کو بتا دیتی ہیں. وہ غصہ کرتی ہیں کہ چاچی کو کیوں بتایا. یہ بھی تھوڑا سا منتشر خواب ہے. والدہ مرحومہ ماشاءاللہ اچھے حال میں سفید کپڑوں میں ہیں. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اپنے دلوں کو صاف کیجئے, کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ محمد قمر صاحب نے پنڈی سے پوچھا 2 سانپ ہیں, یہ ان کو مارنے کے لیے جو ہے وہ مارتے ہیں اور سر زخمی ہو جاتا ہے. دشمن ہے کوئی لیکن الحمدللہ آپ حاوی ہیں اور وہ مغلوب ہیں. اللہ رب العالمین مزید بھی مغلوب فرمائے. سپارے لے کر کوئی آ رہا ہے, سر پر اٹھائے ہے گھر سے مسجد کی طرف لے کر. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی گھر کیسا بھی ہو, کیسے بھی لوگ ہوں, آپ کو برا گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا گمان رکھیں. بعض اوقات کوئی چھپ کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اور آخر میں خوشاب سے پوچھا کہ کوئی اپنے والدہ مرحومین کو دیکھے کہ مار رہا ہے, حالانکہ زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں مارا. کوئی اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ کام چھوڑ دیجئے, ورنہ بعض اوقات شیطان بھی اس طرح حاوی ہوتا ہے. تو آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے باوضو سوئیں. بہن کہتے ہیں کہ اوپر سے سامان اتارنے کے لیے کسی کو ہیلپ لینی پڑتی ہے, تو سامان چڑھانے میں کوئی مشکل ان کو نہیں ہوتی. ماشاءاللہ کوئی اہم کام ہے, کوئی ایسا کہ جس میں آپ سمجھتی تھی مشکل کام ہے, لیکن الحمدللہ اس میں آسانی ہوگی یا آسانی ہو چکی ہے. اور واقعہ سے بہن نے پوچھا کہ 10 سال پہلے حالت روزہ میں خواب دیکھا دریا. میری بہن آپ کو اس وقت پیاس لگی ہوئی تھی تو آپ نے دریا دیکھا, وہ سارا وہی دیکھا, وہ خواب ہمت تھا, کوئی تعبیر اس کی نہیں تھی. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اور سوشل میڈیا پہ آپ PRYQTV.tv کلک کریں, اس سے پوچھیں خواب کیا کہتے ہیں. ڈیٹ وائز آپ کے سامنے پروگرام انشاءاللہ آ جائیں گے. اپنے میزبان آشکار دعوت کو اجازت دیجیے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ فرائض واجبات کی پابندی رکھیں اور درود پاک کی کثرت رکھیے گا. انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ میرا آپ کے بنے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.